لیکن اس زندگی کو گزارا کیسے جائے؟ معاف کیجئے گا، زندگی تو اللہ نے دے دی، تو اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اگر زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم تو یہی زندگی ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ سپوز فرض کر لیجئے آپ نے ایک 4 ویلر خریدی ہے، آپ نے سوئفٹ ڈیزائر خریدی ہے، سوئفٹ VDI خریدی ہے، i10 خریدی ہے، آپ نے 2 4 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے کار تو خرید لی، لیکن کار چلانا آپ نہیں جانتے ہیں، سوئفٹ چلانا نہیں جانتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کار کا مالک ہوں، میں نے پیسہ دے کے خرید لیا ہے، تو آپ کار کے مالک ضرور بن گئے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا جب تک کار چلانا نہیں جانیں گے اور کار چلانا نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کا مالک ہونا بیکار ہے۔ 10 لاکھ روپے کی جرجیت صاحب نے گاڑی خریدی، اب جرجیت صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے، چلانا جانتے رہے، ہٹ میری گاڑی میں کچھ بھی کروں، مارا ایکسیلیٹر، چلایا، ادھر سے ٹرک آیا، بھڑ گئی گاڑی، گئے کام سے۔ گاڑی میری، ہینڈل پر ہاتھ میرا، ایکسیلیٹر پر پیر میرا، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی ختم۔ کیوں؟ کیونکہ گاڑی تو ہم نے لے لی، لیکن گاڑی کو چلانا اور گاڑی کو کیسے چلایا جائے؟ گاڑی بیچنے والا گاڑی جب آپ کو دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بک، ایک کتاب بھی دیتا ہے، اس بک اور کتاب میں گاڑی چلانے کے اصول اور ضابطے لکھے ہوتے ہیں۔ ایسے دبانا، یہاں پکڑنا، یہاں ہینڈل گھمانا، یہاں کلچ دبانا، یہاں ایکسیلیٹر پر پیر رکھنا، یہاں نہیں رکھنا، پہلے گیئر میں، دوسرے گیئر میں، تیسرے گیئر میں، ایسے چلانا۔ اس گاڑی بیچنے والے نے جب گاڑی بیچی تو ساتھ میں گاڑی چلانے کے نیم اور اصول پر بنی ہوئی ایک کتاب بھی آپ کو دے دی۔ ان اصولوں پر گاڑی چلاؤ گے تو آپ سیف رہو گے، اور ان اصولوں پر اگر آپ گاڑی نہیں چلاؤ گے تو آپ سیف نہیں رہو گے۔ سمجھ گئے نا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ یہی حال موٹر سائیکل کا ہے۔ چلیے ایک رائفل میں نے آپ کو دے دی، آپ نے 4 5 10 لاکھ روپے میں خرید لی، اب آپ کہیے کہ رائفل کا مالک میں ہوں، لیکن رائفل چلانا نہیں جانتے، رائفل میں بندوق، گولی، کارتوس تو بھر لیا آپ نے، لیکن چلانا نہیں جانتے۔ جو حصہ سینے پر رکھنا چاہیے اس کو آپ نے شکار کی طرف رکھ دیا، اور جو حصہ شکار کی طرف ہونا چاہیے وہ حصہ آپ نے اپنے سینے کی طرف رکھ لیا۔ جو حصہ آپ رائفل چلاتے وقت آپ کا سینے پہ ہونا چاہیے وہ تو آپ نے شکار کی طرف کر دیا، اور جو حصہ شکار کی طرف ہونا چاہیے وہ آپ نے اپنے سینے کی طرف کر کے گھوڑی دبا دی۔ کیا ہوگا؟ شکار کے بجائے آپ ہی کی رام رام ستیہ ہو جائے گی، سینے پہ گولی اترے گی اور رائفل آپ کی، کارتوس آپ کا، پیسہ خرچ کر کے آپ نے خریدا، لیکن وہی بندوق، وہی رائفل آپ کے لیے وبال جان بن گئی۔ کیوں بنی؟ کیونکہ آپ اس کو چلانے میں ماہر نہیں ہیں۔ آپ نے رائفل بیچنے والے کے رائفل کے ساتھ جو کتاب، جو بک ملی تھی اس کو آپ نے نہیں پڑھا، اس اصول اور ضابطے کو نہیں جانتے، اس لیے رائفل آپ کے لیے، آپ کی جان کے لیے خطرہ بن گئی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی، زندگی ایک نعمت اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔
اور ہمیں دھیرے دھیرے پروان چڑھایا، بالغ کیا، آج عمر ہماری 20 سال 22 سال 25 سال ہو گئی۔ اس نے کہا دنیا میں جا رہے ہو، دنیا میں اپنی زندگی گزارو، لیکن اس نے دنیا میں زندگی گزارنے کے ایک اصول بتا دیے، ایک ضابطے بتا دیے، تمہیں یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے شادی اور بیاہ کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہنا ہے، اپنے بچوں کو یہ پڑھانا ہے، یہ نہیں پڑھانا ہے، یہ کاروبار کرنا ہے، یہ کاروبار نہیں کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ایسا کرو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی اور ایسا کرو گے تو تمہاری زندگی ناکام ہو جائے گی۔ اس نے زندگی گزارنے کے اصول و ضابطے اس نے ہمیں اور آپ کو دے دیے قرآن کریم کی شکل میں، اور اس زندگی کو گزارنے کے اصول و ضابطے بتانے کے لیے ایک بہترین ٹیچر اس نے ہمیں اور آپ کو دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اب اس ٹیچر کے مطابق، اس ٹیچر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ پڑھو گے اور سیکھو گے تو اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ گے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں عطا فرمایا، بعث فی الامیین رسولا منہم، امیوں کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے نکال کر تمہارے اندر بھیجا، اس نے تمہیں ایک نبی دیا۔ وہ نبی کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو گناہوں کی دلدل سے پاک و صاف کرتا ہے، نکالتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے، قرآن و حدیث سکھلاتا ہے۔ یہ زندگی اس نے دی ہے تو زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے ہیں اور زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھائے ہیں، اور وہ کتاب ہے قرآن، اور وہ معلم ہے، وہ ٹیچر ہے محمد رسول اللہ۔ اب ہر آدمی غور کرے، اگر اس نے زندگی جو ہماری اور آپ کی ہے، اگر اس زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم گزار رہے ہیں تب تو ہماری زندگی کامیاب ہے، اور اگر ہم نے اس کے بتائے ہوئے اصول پر اگر ہم نے زندگی نہیں گزاری تو جس طریقے سے بندوق ہماری ہونے کے باوجود ہماری جان جا سکتی ہے، سوئفٹ اور فارچونر گاڑی ہماری ہونے کے باوجود چلانا نہیں جانتے، ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے، اسی طریقے سے اگر ہم نے سکھانے والے رب العالمین کی مرضی کے مطابق اگر زندگی نہیں گزاری تو یہی زندگی ہمارے لیے باعث عذاب جہنم بن سکتی ہے، ہمارے لیے گناہ بن سکتی ہے، ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔